بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں بچوں آپ؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کی عید بہت اچھے سے گزری ہوگی۔ ٹھیک ہے، چلیں اب ہم دوبارہ سے ہماری کلاسز کا وہی سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور ہم نے آج اسلامیات کا سبق نمبر 5 پڑھنا ہے، جس کا نام ہے قرآن مجید۔ کیا نام ہے؟ قرآن مجید۔ اچھا، قرآن مجید کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ وہ چیز ہے کہ کسی چیز کو اکٹھا کر دینا، جمع کر دینا۔ ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے سابقہ جو پیچھے گزرے ہوئے تمام علم ہیں وہ اس میں جمع کر دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، تمام قصے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس میں جمع کر دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ وہ کتاب ہے جو بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس دنیا میں، ٹھیک ہے، ایک ایسا پیغام اپنی طرف سے بھیجا ہے کہ اس میں ہر چیز کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے، کیا اچھائی ہے، کیا برائی ہے، اور ہمارے نبی پیغمبروں پہ کیا کیا واقعات گزرے۔ ٹھیک ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ نے ان میں ان کا نچوڑ بیان کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے نا، قرآن مجید کی آپ کو پتہ ہے نا کتنے پارے ہیں؟ 30 پارے ہیں۔ ان 30 پاروں میں اللہ تعالیٰ نے ساری چیز کا نچوڑ اس میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اپنی طرف سے ایک کتاب یہ بھیجی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ چیزیں، یہ صورتیں اتاری تھیں۔ ٹھیک ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ ان چیزوں کو یا یاد کر لیتے تھے اور یاد کرنے کے بعد لکھ لیتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور جب یہ قرآن پاک کا نزول ختم ہوا، اس کے بعد وہ جو لکھی ہوئی چیزیں تھیں، کبھی کسی درخت کے پتوں پہ، کبھی کہاں اس طرح لکھ کے پھر ان کو جمع کر کے قرآن مجید کا ایک انہوں نے صورت اختیار کی ہے، اس کو ایک بنایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ کس پہ نازل ہوا؟ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ٹھیک ہے نا، تو چلیں آج ہم پڑھتے ہیں کہ قرآن مجید کے بارے میں اس سبق میں کیا لکھا ہے۔ آپ کو ویسے تو پتہ ہے نا، آپ لوگ پڑھنے جاتے ہیں اس پارہ۔ ٹھیک ہے، آپ کے والدین آپ کو بھیجتے ہیں، آپ ہر نماز کے بعد بھی آپ چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کر لیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ سب قرآن مجید کا حصہ ہے۔ ابھی تو آپ صرف اس کی عربی پڑھے ہیں نا، لیکن جب آپ اس کی انشاءاللہ آگے جا کے اردو ترجمہ پڑھیں گے، آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا پیغامات اس میں بھیج دیے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، تو چلیں آئیں شروع کرتے ہیں سبق نمبر 5 قرآن مجید۔ ٹھیک ہے، چلے جی، یہ ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی ہیں اور رحمت دو عالم ہیں، دو جہانوں کے لیے رحمت ہیں، ان پر یہ کتاب یہ نازل کی گئی ہے رحمت للعالمین پہ، ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی ہے۔ کو یہ تو پتہ ہے نا کہ ہماری 4 آسمانی کتابیں ہیں۔ ٹھیک ہے، توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ تو یہ قرآن مجید آخری آسمانی کتاب ہے۔ قرآن مجید تقریباً 23 سال کے عرصے میں مکمل نازل ہوا۔ مطلب یہ نازل ہونے کا مطلب یہ جو پورا قرآن مجید 30 پارے نازل ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی صورت کر کے یا ان کو توڑ کے یا جتنے بھی ان کو نازل کیا گیا، وہ پورا عرصہ جو تھا وہ گن کر 23 سال بنا، 23 ایئرز میں قرآن مجید نازل ہوا۔ قرآن کے لفظ کا مطلب ہے بار بار اور بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ قرآن مجید بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، جس کو ہم بار بار پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں کیا پیغام بھیجا ہے۔ ٹھیک، قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ اب اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ کسی کو نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ صرف خود لیا ہے۔ ٹھیک،
قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں اتارا گیا بلکہ دنیا کا ہر انسان قرآن کی رہنمائی کا محتاج ہے. ٹھیک ہے، کہ مطلب صرف یہ مسلمانوں کے لیے نہیں اتارا گیا کہ مسلمان ہی اسے پڑھ سکتے ہیں، غیر مسلم بھی اسے پڑھ سکتے ہیں، کافر بھی اسے پڑھ سکتے ہیں، یہودی بھی، سب پڑھ سکتے ہیں. دنیا میں جتنے انسان ہیں سب اسے پڑھ سکتے ہیں تاکہ وہ رہنمائی حاصل کر سکیں. ٹھیک ہے، تاکہ وہ اللہ کی طرف واپس جا سکیں، تاکہ ان کو سچائی حقیقت کا پتہ چل سکے. ٹھیک ہے، کہ ہم تو غلط راستے پہ ہیں. یہ قرآن پڑھ کر ان کو سمجھ آئے کہ اصل اور حقیقی راستہ کون سا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر ہے قرآنی معلومات. ٹھیک ہے، قرآن کے بارے میں معلومات بتا رہے ہیں. اچھا جی، قرآن مجید عربی زبان میں، یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ قرآن مجید کون سی زبان میں؟ عربی زبان میں. ٹھیک ہے نا. اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ اردو زبان میں. قرآن مجید حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے. اب جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی لے کر جب وہ آتے تھے، ٹھیک ہے، جب اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بتاتے تھے اور پھر وہ آگے وحی لے کر آتے تھے، تو وہ کون لے کر آتے تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کے لیے یہ لے کر آتے تھے. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قرآن مجید حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے. پھر کہتے ہیں پہلی دفعہ جب قرآن مجید نازل ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے اور رمضان کا مہینہ تھا. کہ پہلی بار جب قرآن کی وحی بھیجی گئی تو کہہ رہے ہیں جب پہلی بار اس کا نزول ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جو نبی تھے، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کہاں تھے؟ غار حرا میں. اور مہینہ کون سا تھا؟ رمضان کا. پھر کہہ رہے ہیں سب سے پہلے سورۃ علق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئیں. سب سے پہلے جب قرآن مجید کا نزول کا سلسلہ شروع ہوا تو کیا ہوا؟ سورۃ علق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئیں. پھر کہہ رہے ہیں قرآن مجید کی 540 رکوع ہیں. قرآن مجید کے 540 رکوع ہیں. کتنے رکوع ہیں؟ 540. پھر کہہ رہے ہیں قرآن کی سورتوں کی تعداد 114 ہے. قرآن مجید کی سورتوں کی تعداد کیا ہے؟ 114. اور قرآن کے 30 پارے ہیں، جو کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے. قرآن کے 30 پارے ہیں. پھر کہہ رہے ہیں قرآن مجید کا سب سے چھوٹا ٹکڑا آیت کہلاتا ہے. کہ یہاں سے اب شروع کریں اور وہاں جا کے ختم ہو نا. ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید کا سب سے چھوٹا ٹکڑا آیت کہلاتا ہے. ٹھیک، میں آپ کو بتاتی ہوں آیت کیا ہوتی ہے. یہ میں ابھی آپ کو عربی دکھا کے بتاتی ہوں، کوئی صورت نکالتی ہوں. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں بتاتی ہوں کہ قرآن مجید کا سب سے چھوٹا ٹکڑا آیت کہلاتا ہے. جس طریقے سے یہ دیکھیں، یہ سورۃ عصر ہے. تو یہ جو ہے نا، یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ جو ایک ٹکڑا ہے نا اس کا، یہ پوری ایک آیت ہوتی ہے. یہ جو ایک اس کا ٹکڑا ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ پوری ایک آیت ہوتی ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں آیت. یہ بات کہہ رہے ہیں قرآن مجید کے آداب. کیا ہیں؟ قرآن مجید کے آداب. پہلے قرآن مجید کو بغیر وضو اور ناپاک ہاتھوں سے نہیں پکڑنا چاہیے. بالکل، کیونکہ یہ ایک پاک کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ کی نزول کی ہوئی آخری کتاب ہے. اور یہ بہت معتبر، مطلب بہت اہم اور بہت پاک کتاب ہے. اس کو ہم باوضو ہو کے پڑھ سکتے ہیں. بغیر وضو کے تو اس کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم اس کو پکڑیں. تو جب بھی آپ نے قرآن پڑھنا ہے تو اس سے پہلے آپ لوگوں نے وضو کرنا ہے. پاک صاف ہو کر اپنے ہاتھوں کو، اپنے جسم کو پاک صاف کر کر آپ نے اس کو پکڑنا ہے اور وضو بھی کرنا ہے. پھر ہے قرآن مجید کو ایسی جگہ جو ناپاک ہو وہاں نہیں رکھنا چاہیے. بالکل، جب آپ نے ہاتھ ہی ناپاک نہیں لگانے تو آپ ایسی جگہ پہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ تو آپ نے اس کو پاک صاف جگہ پر رکھنا ہے. ٹھیک ہے. قرآن مجید کے الفاظ کو بولتے اور پڑھتے وقت درست انداز میں ادا کرنا چاہیے. کہ اس کے تلفظ کا خیال کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے پڑھنا ہے، کہاں اس کا وقفہ رکھنا ہے، کہاں ہر طریقے سے ان کا زیر زبر پیش کا خیال کر کے اس کو درست انداز میں ادا کرنا چاہیے. پھر کہہ رہے ہیں قرآن مجید کے اوراق اور صفحوں کو پھاڑنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، نعوذ باللہ، ہم استغفر اللہ.
ہم ایز اے مسلم ایسا کوئی کام نہیں کر سکتے، ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایسا کوئی کام نہیں کرتے، اور ہم تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتے کہ قرآن مجید کے اوراق اور صفحوں کو پھاڑیں، یہ ہم ٹھیک ہے نعوذ باللہ۔ تو ہم کہہ رہے قرآن مجید کے اوراق اور صفحوں کو پھاڑنا نہیں چاہیے، اور اگر غلطی سے قرآن کا کوئی ورق یا صفحہ پھٹ جائے تو اسے ایسے ادب سے ایسی جگہ پر رکھنا چاہیے جہاں پاؤں کے نیچے نہ آئے، کہ جیسے آپ سے غلطی سے کوئی پھٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو پھینک نہیں دینا، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو صحیح سنبھال کر ادب سے احترام سے کسی ایسی جگہ پہ رکھنا ہے جہاں پہ وہ پاؤں کے نیچے نہ آئے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب پاؤں کے نیچے آئے گا تو گناہ ملے گا، اور بہت سخت والا ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا۔ قرآن پڑھتے ہوئے آیت کے مکمل ہونے پر ٹھہرنا چاہیے، جیسے میں نے آپ کو ایک آیت دکھائی ہے نا، وہ آیت مکمل ہوتی ہے تو اس پہ آپ نے ٹھہر جانا ہے، پھر اگلی آیت پڑھنی ہے، پھر آپ نے ٹھہر جانا ہے، پھر اگلی آیت پڑھنی ہے، پھر آپ نے ٹھہر جانا ہے، تو اسی طریقے سے یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ پھر کہہ رہے قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، جلد بازی اور تیز تیز پڑھنا اچھی بات نہیں۔ آپ کوئی لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ اتنے تیز تیز پڑھتے ہیں کہ آپ کو لفظوں کی سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی، ٹھیک ہے نا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کو آپ نے ادب و احترام سے باوضو ہو کر، ٹھیک ہے، پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر آپ نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، آرام آرام سے پڑھنا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو خود بھی سمجھ آئے اور آپ لوگ اس کو ادب و احترام سے پڑھیں۔ ایسے نہیں کہ آپ لوگوں نے اتنی تیز سپیڈ سے لگا دینی اور پڑھتے رہنا ہے تاکہ آپ کو خود کو بھی سمجھ نہ آئے اور آپ کو گناہ بھی ملتا رہے، نہیں، آپ نے اس کو جلد بازی میں نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ نے اس قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، ادب و احترام سے باوضو ہو کر اور پاک جگہ پر بیٹھ کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ہماری اللہ کی آخری کتاب ہے، اور اللہ پاک یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، ہر چیز، نماز، آپ کو پتہ ہے نا یہ قرآن پاک ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے، تو اس لیے آپ لوگوں نے خاص خیال رکھنا ہے ان آداب کا، ٹھیک ہے نا۔ اور قرآن مجید کے بارے میں جو میں نے آپ کو معلومات بتائی ہیں وہ تو آپ کو پہلے سے بھی پتہ ہوں گی، لیکن آپ کو مزید اب اس کے بارے میں پتہ چل گیا ہے۔ چلے اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں نے ابھی اچھے سے یہ ریڈنگ کرنی ہے، اپنے گھر میں اپنی امی ابو بہن بھائی یا ٹیوشن ٹیچر جو ہیں آپ نے ان کو سنانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو میں ابھی مشکل الفاظ انڈر لائن کروا دیتی ہوں، آپ نے اس کو بھی اپنی نوٹ بک پہ رائٹ کرنا ہے، تاریخ اور دن لکھ کے، مارجن لائن ڈرا کر کے، مشکل الفاظ اوپر لکھ کے، اور نیچے آپ نے ان کو جس طرح آپ خوش خطی لکھتے ہیں آپ نے وہ لکھنی ہے، ٹھیک ہے نا، اچھے سے آپ نے یہ سارے کام کرنے ہیں، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے، صحیح ہے، میں ابھی آپ کو الفاظ مشکل انڈر لائن کروا دیتی ہوں۔ اچھا جی، پہلا مشکل الفاظ ہے تقریباً، کیا ہے؟ تقریباً۔ دوسرا ہے 23، دوسرا کیا ہے؟ 23۔ تیسرا ہے عرصے، کیا ہے؟ عرصے، ٹھیک ہے۔ اگلا ہے رہنمائی، کیا ہے؟ رہنمائی، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ رہنمائی۔ پھر اگلا ہے محتاج، کیا ہے؟ محتاج، اچھا جی، نیکسٹ ہے غار حرا، کیا ہے؟ غار حرا۔ پھر ہے سورہ علق، سورہ علق، ٹھیک ہے۔ پھر ہے اوراق، کیا ہے؟ اوراق۔ پھر ہے صفوں، کیا ہے؟ صفوں۔ پھر ہے ٹھہر ٹھہر، کیا ہے؟ ٹھہر ٹھہر۔ اور پھر کیا ہے؟ جلد بازی، کیا ہے؟ جلد بازی۔ چلے اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں نے یہ مشکل الفاظ لکھنے ہیں، ٹھیک ہے، مشکل الفاظ لکھنے ہیں، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے گھر میں اپنی امی ابو، اپنی ٹیوشن ٹیچر یا ممی پاپا کو چیک کرانے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔